نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عورت کو شر اور بدی کا سرچشمہ تصور کیا جاتا تھا، اسے پستی اور ذلت کے مقام پر پہنچا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور اس کے بعد اسلام کی تعلیمات نازل ہوئی تو اس کے نتیجے میں اسلام نے عورت کو پستی کے مقام سے اٹھا کر عزت اور احترام کے مقام پر اسے فائز کیا، اور وہ تصورات جو اس زمانے میں رائج تھے اس کا ابطال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے، یعنی عورت نفرت کی شے نہیں ہے بلکہ عورت سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ایک وہ مقام تھا جو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ اسے ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا، اور ایک وہ مقام ہے جو اسلام نے اسے دیا کہ یہ عزت اور احترام اور محبت کے قابل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ تو اولاد آدم میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہیں، دونوں ہی عزت شرافت میں برابر ہیں، اس حوالے سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عورتیں مردوں کا ہی حصہ ہے، یعنی کوئی وہ الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ دونوں کی ایک ہی جنس ہے۔ لہٰذا جتنا حیثیت ایک مرد کو حاصل ہے اتنی ہی حیثیت ایک عورت کو حاصل ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورت دینی اور اخلاقی اعتبار سے اپنا مکمل تشخص رکھتی ہے، اس معاملے میں وہ مرد کے تابع نہیں ہے۔ نیکی اور بدی مرد اور عورت میں سے جو بھی کرے گا اسی کے ہی حساب میں وہ شمار ہوگا۔ سورہ نوح میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا ہے کہ پیغمبر کی اہلیہ ہونے کے باوجود وہ اسلام مخالف کیمپ سے تعلق رکھتی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں چلی گئی۔ جبکہ فرعون کا ذکر آیا ہے کہ فرعون کی اہلیہ آسیہ مؤمنہ ہونے کی وجہ سے باوجود فرعون کی بیوی کے وہ جنت میں چلی گئی۔ گویا انسان اپنی نیکی اور بدی کا مالک ہے۔ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اسے جو ہے کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا، اور فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود چونکہ وہ مؤمنہ تھی تو فرعون کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اور یہی مضمون حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی پھوپھی، ان دونوں کو یہ فرمایا کہ باوجود اس کے کہ تم میرے ساتھ تعلق اور نسبت رکھتی ہو لیکن آگ سے بچنے کے لیے خود کوشش کرنا ہوگی، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اور یہی بات سورہ آل عمران میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ
تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا میں نہیں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو بھی تم میں عمل کرے گا، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، لہٰذا اس لحاظ سے دونوں میں مساوات ہے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اور سورہ النحل میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے، ان کے اچھے کاموں کے عوض میں جو وہ کرتے تھے۔ تو چاہے وہ مرد یہ کام کرے چاہے وہ عورت یہ کام کرے، جو بھی نیک کام کرے گا اس کا عوض اور بدلہ قیامت کے دن اسے ملے گا۔ یہ نہیں کہ مرد کرے تو اسے ملے اور عورت کرے تو اسے نہ ملے، وہ محروم رہ جائے، نہیں، ہر ایک جو بھی عمل نیک کرے گا وہ جو ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن پائے گا۔ لہٰذا دینی اور اخلاقی اعتبار سے دونوں میں مساوات ہے، اور یہی مضمون سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصالحین والصالحات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یعنی یقیناً جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، ایمان والے اور ایمان والیاں ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست گو اور راست باز ہیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے اور جھکنے والیاں ہیں، صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں ہیں، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں ہیں، عصمت مآب ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں یہ مختلف صفات بیان ہوئی ہیں کہ یہ صفات مرد اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور اجر ہے، اور یہی صفات اگر ایک عورت اختیار کرے تو اس کے لیے بھی ایسا ہی اجر اور مغفرت ہے۔ تو لہٰذا مرد اور عورت دونوں برابر ہیں کہ دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ نیک عمل کریں گے اچھا بدلہ پائیں گے، برا عمل کریں گے برا جو ہے نتیجہ اس کا ان کے حق میں نکلے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے، مردوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مرد یہ کام کرے یا عورت یہ کام کرے، اس کا عوض اور بدلہ قیامت کے دن جو ہے اسے دے دیا جائے گا۔ رشتوں کے اعتبار سے عورت کی مختلف قسمیں، اور اس حوالے سے اسلام نے اس کو کیا مقام دیا اور کیا تعلیم دی ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی حیثیت عورت کی ماں ہے۔ بحیثیت ماں اولاد کو اس کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ادب اور احترام اور معروف امور میں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یہ حسن سلوک ماں باپ دونوں کے لیے ہے،
لیکن ماں کا حق اس معاملے میں باپ سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ قرآن نے خود بیان کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے حق پہچاننے کی تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کا حق پہچانو۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھائے ہوئے اور کمزوری پر کمزوری جھیل کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اسی لیے ہم نے اسے وصیت کی ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن کے اسلوب سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش کے مراحل میں اور پیدائش کے بعد جو دودھ کا عرصہ ہے، اس ساری عمر میں ایک عورت جو ہے وہ ساری تکالیف جھیلتی ہے، اس بچے کی پرورش اور تربیت کرتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کا شکر انسان بجا لائے۔ اور یہی بات حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے کہ تمہارے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار، فرمایا تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ 3 مرتبہ ماں کا حق ذکر ہوا ہے، اور 4تھی مرتبہ جو ہے باپ کا ذکر ہوا ہے، جبکہ وہ مشہور حدیث آپ کے علم میں ہے کہ جس میں مضمون یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ماں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے۔ اس طرح بحیثیت ماں اس کو عزت، اس کو احترام دیا، اس کا مقام بلند کیا، اور اولاد کو یہ تعلیم دی ہے کہ ان کے تابع رہو، اطاعت کرو، فرمانبرداری اختیار کرو معروف کاموں میں۔ ہاں، گناہ کے کام میں، شرک کے کام میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، اور ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر کے رہو، اف تک جو ہے زبان سے نہ نکالو گے۔ اس طرح یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا۔ عورت کی دوسری حیثیت بیٹی۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور بالآخر اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کا باپ ہونا یہ عار نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت کا ذریعہ ہے، خوش بختی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو قیامت کے روز فرمایا میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو 7 والی انگلی کے ساتھ ملا دیا، یعنی جنت میں رفاقت نصیب ہوگی اس کو جو دنیا میں 2 لڑکیوں کی پرورش کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی، یہ آڑ بن جائے گی کہ اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کی، سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ اور پھر بالخصوص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ شادی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے اور باصرار اس چادر پر بٹھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کے لیے بضعۃ منی یعنی میرے جگر کا ٹکڑا یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ اس طرز عمل سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ بیٹی ذلت اور عار کی نہیں بلکہ عزت اور احترام کے بلند مقام پر فائز ہے، لہٰذا اس کی عزت کرو گے، اس کا احترام اور وقار ملحوظ رکھو گے۔ عورت کی تیسری حیثیت بیوی کی ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ لہٰذا ان نعمتوں کی قدر مومن کو کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں میں نیک بیوی، اس کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت وہ اختیار کرو گے، ظلم اور زیادتی اس کے ساتھ نہیں کرو گے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، معروف طریقے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ ایک موقع پر جب صحابیات نے اپنے شوہروں کی سلوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں یہ مضمون ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 70 عورتوں نے چکر لگایا ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ گویا کہ اس طرح آپ نے ان کو تعلیم دی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، سختی کا رویہ، ڈانٹ ڈپٹ کا رویہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وہ اللہ کی بندیاں ہیں، تمہارے نکاح میں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں اختیار حاصل ہے ان کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھو، نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے، نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، عفو، درگزر والا رویہ، ہمدردی والا رویہ رکھو گے۔ اس طرح یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو دی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ رویہ رکھو گے۔ آج ہمارے معاشرے کے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال آج ہمیں درپیش ہوئی ہے۔ اگر مرد حضرات حسن سلوک کا رویہ رکھیں، احترام کا رویہ رکھیں، اور بیویاں اپنے شوہروں کی فرمانبرداری اختیار کر لیں، اطاعت کا رویہ اختیار کر لیں، تو ہمارے یہ گھر جنت کا نمونہ بنیں گے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت ہمیں حاصل ہوگی۔ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے ذریعے یہ انسانوں کو بتا دیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو جس ذلت اور رسوائی کے مقام پر پہنچا دیا گیا تھا وہ جو ہے اس کے ساتھ ظلم اور ناروا سلوک تھا، لہٰذا اسلام نے اس ظلم سے عورت کو نجات دی اور اسے جو ہے عزت، احترام کے مقام پر فائز کیا، اس کے حقوق متعین کیے، اور اس طریقے سے اس کو جو ہے دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع اسلام نے فراہم کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔